نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے روزے میں مخلوق جو کہ مومن ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس کا عیب ذاتی جو ہے مخلوق ہونے کے ناطے جو ہے وہ مٹاتا دھوتا ہے۔ یہ ایک روزے کی حقیقت ہے، باقی تمام عبادتوں میں ایسے نہیں ہوتا۔ فرمایا یا ایہا الناس ربکم، اے لوگو تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، کس کے لیے؟ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں بھی اور تم سے پہلے بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں، اور عبادت میں وہ کیا کریں؟ تقوی اختیار کریں۔ یہ ہے دو چیزیں، حج کوئی ادا کرتا ہے، نماز کوئی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کوئی دیتا ہے، کوئی روزی کماتا ہے، کوئی روزی کھاتا ہے، تو یہ نفس کا عیب مٹانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب تک نفس کا عیب نہ مٹ جائے، وہ عیب جو کہ میرا اور آپ کا ذاتی ہے کہ اللہ بے عیب ہے اور اللہ کا بندہ جو ہے بے عیب والا ہے، جب تک نفس کا عیب نہ مٹ جائے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے عیبی حقیقت رحمت محبت کے فیض کے قابل نہیں ہو سکتا۔ جیسے بہت ساری چیزیں آپ جانتے ہیں کہ جب تک وہ نہ ہو لیں بندہ اس چیز کے قابل نہیں ہوتا۔ پہلے وہ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بندہ اس چیز کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی نفس کا جو عیب ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے، اسے عبادت کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ عبادت میں اور روزہ عبادت میں ایک ایسا عظیم فرق ہے کہ جب تک وہ اس کو نہیں پاٹ لیتا، خلط ملط کر دیتا ہے، روزہ رکھ کے بھی اس کا عیب نہیں مٹتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ عیب جو میں مٹا رہا ہوں یہ نفس کا عیب مٹا رہا ہوں، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں وہ عبادت کر رہا ہوں جو مجھے اللہ پاک نے مجھ پر نافذ فرمائی ہے۔ عبادت تو ہر پیدا ہونے والے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو تمہارے رب نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہر ایرے غیرے کے لیے جو بھی پیدا ہوتا ہے اس کے لیے تو اللہ پاک نے عبادت رکھی ہے، لیکن روزے میں تو نہیں ایسے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، وہاں تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، تم پر بھی روزہ فرض کیا ایمان والو، اور تم سے پہلے بھی جب روزہ کسی پر فرض کیا وہ بھی ایمان والے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ عبادت میں کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو نفس کا عیب مٹ جاتا ہے، اس کی کمیاں کوتاہیاں اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، روزے میں لعلکم تتقون تقوی اختیار کرتا ہے، تو یہ میرا اور آپ کا، یہ مخلوق کا جو عیب ہے وہ اللہ دھو دیتا ہے، اور اللہ پروردگار عیب دھو کے اسے اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب عیب کسی کا مٹتا ہے تب وہ علم الہی
کے قابل ہوتا ہے، جس میں حکمی علم ہوتا ہے جو کہ نفس کا عیب مٹنے سے اسے ملتا ہے، اور جس میں حقیقی علم ہوتا ہے جو اس کا، میرا اور آپ کا عیب مٹنے سے، اللہ جب دھو دیتا ہے مٹنے سے علم عطا ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں ضروری ہیں۔ اب یہ میں بات عرض کرنے لگا ہوں، اسے آپ سمجھ لیں، یہ فرق ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ عبادت وہ عبادت ہے جو اللہ پاک نے اپنے حکم میں ہمیں دی ہے، ورنہ عبادتیں کر کے شیطان کو کچھ نہیں ملا۔ اور روزہ وہ روزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے رکھواتا ہے، ورنہ روزے رکھ کے کچھ نہیں ملا۔ ڈائٹنگ لوگوں نے جب کرنے کا سوچا تھا نا تو روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، اور جب وہ شادی کرنے کے قابل نہیں تھا نا اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے تھے، اور جب وہ نیک ہونا چاہتا تھا، ربانیت اختیار کرنا چاہتا تھا، ہر ایک کو چھوڑنا چاہتا تھا، تو اس نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ نہ یہ عبادت ہے نہ یہ روزہ ہے۔ عبادت میں دو چیزیں ہیں، اسی طرح روزے میں بھی دو چیزیں ہیں، اور یہ دو چیزیں جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ عبادت میں جو دو چیزیں ہیں وہ عبادت کی ادائیگی میں تعلیم اور تزکیے کا علم ہے۔ جب تک کوئی عبادت کی ادائیگی میں تعلیم اور تزکیے کا علم حاصل نہیں کرتا اور عبادت کر ڈالتا ہے تو یہ عبادت حرام ہوتی ہے۔ روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، جب وہ حرام کے ارتکاب میں کی جاتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ یہ تو عبادت ہے ہی نہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ تو روزہ ہے ہی نہیں جو اللہ پروردگار نے ہمیں دی ہے۔ عبادت میں جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تزکیے کی ادائیگی کا جو علم ہے اس کے برخلاف نہ کیا جائے۔ نبی رسول کی تعلیم میں نماز پڑھی جائے، تعلیم میں تزکیے میں زکوٰۃ دی جائے، اور اگر کوئی عبادت میں تعلیم تزکیے کا جو ادائیگی کا ہے وہ نہیں حاصل کرتا اور عبادت کر ڈالتا ہے، روزہ نہیں عبادت کر ڈالتا ہے حرام ہونے کی وجہ سے، وہ عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ دو حرام ہیں، ایک تعلیم و تزکیے کا علم جو کہ ادائیگی کے لیے ضروری ہے وہ حاصل کیا جائے، اور دوسرا عبادت میں رزق کمایا بھی حلال جائے اور رزق کھایا بھی حلال جائے، کہ کمایا حلال ہے تو کھانا کیوں حرام ہے، یہ چیز دوسری ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی کمائی حرام کرتا ہے اور حرام کھاتا ہے اور پھر جا کے تعلیم و تزکیہ کا علم جو کہ ادائیگی کا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، اسی میں کرتا ہے، لیکن کھاتا پیتا حرام ہے، حرام تو آ گیا، عبادت کیسی ہوگی؟ عبادت میں دو چیزیں ہیں، دونوں حلال ہونے چاہیے تاکہ عبادت حلال میں ادا ہوتی ہے۔ نمبر ایک تعلیم تزکیہ، جو کہ تعلیم تزکیہ علم ہے حکمی، اس کے حصول میں ادائیگی کی جائے اور رزق حرام سے بچا جائے، نہ کمایا جائے نہ کھایا جائے۔ یہ تمام عبادتوں کا ہے۔ یا ایھا الناس بدو، اے میرے لوگوں، مخلوق یعنی اللہ کے بندوں، عبادت کرو میری، کیونکہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت میں لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب پتہ لگا تقوی کیا ہے؟ حلال تقوی ہے کہ تعلیم اور تزکیے کا علم حاصل کیا جائے، اور کمانا حلال، کھانا حلال، یہ حلال دوسرا عبادت کے اندر ہے۔ اگر ان میں کوئی بھی ایک چیز داخل ہو گئی تعلیم تزکیے کے خلاف، حلال رزق کے خلاف، تو کیا ہوگا؟ عبادت کوئی نہیں ہوگی۔ اپنی اصلاح کر لے پہلے۔ اب آئیے روزے کی طرف۔ روزے میں بھی دو چیزیں ہیں، روزے میں بھی دو حلال ہیں۔ جب تک یہ دو حلال اختیار نہ کیے جائیں روزے میں حرام آ جاتا ہے، اور جب روزے میں حرام آ جاتا ہے روزہ نہیں قبول ہوتا، کہ روزہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے، روزہ وہ اللہ نے رکھوایا ہی نہیں ہوتا۔ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو حلال کو حرام کر دیتے، یہ ہونا چاہیے، حلال کو حرام کر دیتا ہے۔
یہ ہونا چاہیے۔ اور جب روزہ کھول دے تو جو اللہ نے حلال بنایا ہے اس حلال کو اختیار کر۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ روزے میں حلال کو حرام کرتا ہے تو حلال کی خواہش بھی حرام ہو جاتی ہے، حلال کی شہوت بھی حرام ہو جاتی ہے، اور حلال میں حلال کھانا پینا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ ہے روزہ۔ اور جب روزہ فارغ ہو جائے تو پھر حلال کی خواہش بھی عبادت ہو جاتی ہے، حلال کی شہوت بھی عبادت ہو جاتی ہے، اور حلال کھانا پینا جو ہے یہ بھی عبادت ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں دو عبادتیں۔ اور جب روزہ عبادت ہو جاتی ہے اللہ میرا اور آپ کا عیب دھو دیتا ہے، اور جب عبادت جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہو جاتی ہے تو نفس کا عیب دھو دیتا ہے۔ کتنا مزہ ہے! یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اور کون کرنے کے قابل ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور فضل و کرم ہے۔